پاکستان میں جتنے عامر آئے ہیں ان میں عامر اعظم تھا یہ مشرف، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا آسان کام نہیں تھا، اور ملٹری کی ٹاپ براس کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر وہ کلا کی تحریک جس طرح چلی ہے، تو اندازہ ہوا کہ ہے قوم میں جان، شاید عدلیہ کے راستے سے اللہ اس ملک کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ اب اس کا بھی معاملہ جو آپ کو معلوم ہے، اب تو داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ۔ البتہ بہرحال مایوس تو نہیں ہونا چاہیے آخری وقت تک۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء۔ تو میری کیفیت یہی رہی ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ میں اپنا سورہ قبرہ پھر جوڑتا تھا، احادیث میں یہ آیا ہے، 400 سالہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے، مجددین امت جو ہے یہ پورے انڈیا میں کیوں آئے ہیں ان 400 سال میں، الف ثانی سے یعنی 11ویں صدی سے لے کر یہ پاکستان کی تحریک اسلام کے نام پر کیسے چلی؟ پھر کانگریس جیسی حکومت اور پارٹی، ہندو جیسی ہماری دشمن قوم، اور خود ہمارے بہت مؤثر حلقے ان کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا آزاد، پنجاب میں احرار جیسے آتش بیان مقررین، سرحد میں باچا خان، عبد الصمد اچکزئی بلوچستان میں، اس کو کہتے تھے بلوچستانی گاندھی، اور باچا خان تھا سرحدی گاندھی۔ ان سب کی مخالفت، اور لیبر پارٹی کی حکومت جو مسلم لیگ کی دشمن تھی، اور پاکستان بن گیا معجزہ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب استحکام پاکستان پڑھی ہے کہ یہ معجزہ تھا۔ تو یہ میں صغرا کبرا جوڑتا ہوں، پھر کچھ اپنی امید کو تھوڑا سا کھڑا کرتا ہوں، پھر کچھ ہمت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب مایوسی کا شدید غلبہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اور پاکستان رہنے کے لیے آیا، یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاکستان قیامت تک رہے گا۔ ان کے عمل دیکھو تو کوئی پاکستان کے ساتھ سروکاری نہیں، لیکن یہ کہ بڑے ڈٹ کر، وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت، شدید الانتقام بھی ہے، شدید ترین انتقام لینے والا۔ اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات سنائی تھی آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا، اللہ کی شان رحیمی پر، شان غفاری پر دھوکہ کھا جاتا۔ اب غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحیم، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے، کھائے پیو جاؤ جو حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، کیے جاؤ، کوئی وہ ستار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا۔ چنانچہ یہ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں تو قسمیں ہیں، تین آیتوں میں قسمیں ہیں، 4، بلکہ قیامت کا نقشہ ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد وہ الفاظ آئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ رب کریم پر دھوکہ۔ رب تو بخشنے والا ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ودود ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے تمام اعضاء کو
بہت عمدگی کے ساتھ متوازن بنایا، تمہارے پورے وجود کے اندر ایک توازن پیدا کیا، اور پھر جس شکل میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ ناک بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، کان آنکھ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، کان کیسے ہیں؟ بل کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی غفاری پر دھوکہ کھا کر جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ اگر اللہ بس غفاری غفار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ اگر ستاری ستار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اب ذرا تم چیزیں نوٹ کیجئے، 12 مرتبہ قرآن میں آیا شدید العقاب۔ آج میں یہ جلالی رنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا جلالی رنگ ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ 12 مرتبہ شدید العقاب، اور سورہ غافر کے اندر تو بڑا پیارا انداز ہے، غافر الذنب قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول، گناہ کا معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن شدید عذاب والا بھی ہے۔ ایک آیت میں یہ توازن آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ غافر الذنب قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول، ذی الطول مقدرت قدرت رکھنے والا۔ اسی مضمون کو ما غرک بربک الکریم سورہ حدید میں بیان کیا گیا کہ منافق کو نفاق میں بڑھاتا رہتا ہے شیطان۔ چنانچہ وہاں آتا ہے غرکم باللہ الغرور، تم جو بڑھتے بڑھتے پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج ہوتے ہوتے اس انتہا کو پہنچ گئے ہو، تو تمہیں اصل میں اس دھوکے باز نے بہت دھوکہ دیا اپنے رب پر، وہ دھوکے باز شیطان لعین۔ کیے جاؤ رحیم ہے، اللہ تو بڑا غفار ہے، ستار ہے، بخشنے والا۔ پھر 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے ایگزیکٹلی ان الفاظ میں، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ غرور غین کے پیش کے ساتھ غرور کا مطلب ہے، یہ اسم ہے غرور، اور غرور انتہائی دغاباز، دھوکہ دینے والا، فعول کے بدن پر۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ایک اور لفظ قرآن میں آتا ہے انتقام، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، عزیز ذو انتقام، 2 مرتبہ آیا ہے، زبردست ہے انتقام لینے والا۔ پھر آیا ہے آل فرعون کے بارے میں، فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انکار پر انکار، انکار پر انکار، 9 انہیں نشانیاں دکھائی گئیں، 9 انہیں جو ہے معجزے دکھائے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ انکار ہی کرتے رہے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضب کو دعوت دے دی، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ یہ بھی شان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی شان ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ دخان میں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم وہ دن جس دن کے ہم پکڑیں گے زبردست پکڑ، ان بطش ربک لشدید، جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ اسی طرح یہ فإما نذهبن بک
فإنا منهم منتقمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو تو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن ان مجرموں سے تو انتقام ہم لے کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ کی زندگی میں ہی آ جائے یا یہ کہ بعد میں آئے۔ یہ ہیں وہ کیفیات جن سے مجھے خوف آتا ہے۔ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی تھی۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی میں یہ پاکستان نازل ہوا، اور کیسے کیسے مرحلوں سے وہ بچاتا آیا، بار بار بچاتا آیا۔ سن 65 کی جنگ یاد کیجئے، لاہور کا بالکل کھلا پڑا ہوا تھا، بارڈر پہ یار کوئی تھا ہی نہیں۔ انڈین فورسز کو یہ خیال ہوا میں گھیرے میں لے رہے ہیں، شاید یہ ہے ہی کوئی یہاں پر، کیا ہے؟ چھٹک کر کھڑے ہو گئے، چند گھنٹے مل گئے پاکستان آدمی کو کہ اپنی فورسز کو لے، اور اتنی یقینی تھی ان کو اپنی فتح کہ بی بی سی ٹیلی ویژن نے دکھا دیا کہ لاہور فتح ہو گیا، بھارت نے فتح کر دیا۔ کچھ اومنی بسیں جو کہیں سرحد کے پاس تھیں ان کے فوٹو لے کر، کیونکہ وہ ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی تھی صرف پاکستان میں، انڈیا میں تھی نہیں، تو دکھایا یہ لاہور تو فوراً لاہور تو گر گیا۔ اتنی یقینی بات تھی، طے کیا ہوا تھا ان کے ملٹری آفیسرز نے، یہ جو کلب ہے باغ جناح میں، یہاں جا کر شام کو شراب پیے گے، یہ تھا ان کا یقین۔ اللہ نے بچایا۔ سن 71 میں اللہ نے عذاب کا کوڑا لگایا ہمیں، لیکن پھر بھی اس پاکستان کو فردر لیز آف ایگزسٹنس دے دی، ورنہ 6 دن سے زیادہ کا مار نہیں تھا پاکستان اس وقت۔ راجستھان میں ہمارا ڈیفنس ٹوٹ چکا تھا، سیالکوٹ سیکٹر میں ہم ٹوٹ چکے تھے، ایئر فورس ہماری بالکل ڈیفنکٹ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کہ بھارت کو ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے گئے تھے جن پر کہ وہ رڈار لگے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی ہمارا کوئی جہاز ہلے انہیں فوراً معلوم ہو جائے۔ کہاں 65 میں ایئر فورس کا رول اور کہاں 71 میں زیرو۔ ہمارے جہاز کو آ کر وہ کیماڑی پہ مار گئے تھے۔ یہ تو اللہ نے پھر کیا ہے، نکسن کے دل میں کچھ ڈالا، اس نے فون کیا کوسے جن نے فون کیا اندرا گاندھی کو، اور اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا، بچایا ہے، مہلت دی ہے۔ یہ مہلتیں، لیکن ما غرک بربک الکریم، اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر پکڑ جب آتی ہے تو وہ بھی ایک دم آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ اگلی سورت جو اس کا جوڑا ہے اس میں ہے امہلہم رویدا، ابھی ذرا مہلت ہم دے رہے ہیں، اے نبی آپ بھی صبر کیجیے، لیکن یہ کہ جب پکڑ آئے گی تو آئے، اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس میں 2 شکلیں ہیں۔ ایک بات پر میرا یقین ہے، اب یقین ہے، اسلام یہاں نہیں آئے گا تو پاکستان نہیں رہے گا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ وائی پاکستان ایک آرٹیفیشل تقسیم تھی جو ہوئی ہے، جغرافیہ کے حساب سے وہ کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے دریا سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ٹائٹ کر رہے ہیں، اسکرو کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ دم تو نہیں، ہم کشمیر کے لیے الٹیمیٹم نہیں دے سکے، ہینڈز آف کشمیر کہہ سکے ہم۔ وہ کمانڈو داخل کر دیے 1965 میں، اور ایوب خان کو یقین دلا دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر امریکہ کی طرف سے اسے یہ ضمانت مل گئی تھی کہ انٹرنیشنل باؤنڈری پر حملہ آور نہیں ہوگا بھارت۔ وہ ہو گیا، لاہور پہ سیدھا حملہ کیا اس نے۔ تو اس میں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سورہ انبیاء کی 2 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون،
اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ کیا وہ قریب آ گئی ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں کوئی نہیں دے سکتا، اگر حضور نہیں دے سکتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، لیکن یہ یقینی ہے اسلام یہاں نہیں آیا تو یہ ملک نہیں رہے گا، اسے رہنے کا حق نہیں، نو جسٹیفیکیشن whatsoever۔ بھارت میں آج بھی لگ بھگ 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ تو سینسس کے اندر دکھاتے نہیں صحیح فگرز۔ بہرحال لیکن اس کے بعد دوسری آیت اسی صورت کے اندر اختتام پہ ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ میں کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیے ایک آزمائش تو یہ نازل کر دی ہو، لیکن تمہیں ابھی اور وقت کی مہلت دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی جو صورت ہے، کس قدر پیارے الفاظ، اِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ابھی ایک مدت معین تک اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے کا، تمہارے وجود کا جو ہے سلسلہ قائم رکھے۔ اب آخری بات، ان حالات میں ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن وہ دعا توبہ کے ساتھ ہوگی، اس سے پہلے دعا کا کوئی مطلب نہیں۔